الحمد لله أحمده سبحانه وأشكره على آلائه ونعمائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں اپنی قدرت کاملہ، اپنی قدرت اور اپنی عظمت اور اس کا پوری کائنات کو اپنے قبضے میں رکھنا، کوئی چیز اس کے ارادے سے، اس کی مرضی سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان کرنے کے حوالے سے یہاں 2 واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا واقعہ تو اس اللہ کے نیک بندے کا ہے جو ایک شہر سے گزرا، شہر سنسان ہو چکا تھا، لوگ مر گئے تھے، گھر گرے پڑے تھے، تو رک کر کہتا ہے اَنَّا يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، ارے ابھی جو اس کی حالت ہو چکی ہے، بالکل کوئی زندگی کے آثار نہیں، کوئی نشان نہیں، تو اللہ دوبارہ ان کو کیسے زندہ کر لے گا؟ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانے کے لیے اس بندے پر نیند مسلط کر دی۔ وہ 100 سال کے لیے سو گیا یا مر گیا۔ 100 سال کے بعد اللہ نے اٹھایا تو فرمایا کم لبثت، ہاں بھائی پتہ ہے کتنے ٹائم سوئے ہو؟ قال یوما او بعض یوم، ایک دن یا آدھا دن۔ بل لبثت 100 عام، ارے تم 100 سال تک سوتے رہے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اس کو دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ ہیں، ان کا کھانا پینا ان کے ساتھ ہے، اور سواری کے لیے ان کے پاس گدھا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اپنے کھانے کو، بالکل تازہ پڑا ہوا ہے، کوئی خراب ہوئی نہیں۔ پھر فرمایا گدھے کو دیکھو، ارے گدھے کی ہڈیاں بھی ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں، کہاں اس کا 100 سال۔ تو اللہ نے فرمایا اب دیکھو، دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں اکٹھی ہونے لگی، ترکیب مرکب ہونے لگی، ان پہ گوشت آ گیا اور یکدم گدھا کھڑا ہو گیا۔ فرمایا دیکھ لیا ہے، کیسے میں زندہ کروں گا؟ تو یہ نشانی اللہ نے اس کو دکھائی تاکہ اس کا ایمان تھا، لیکن اطمینان قلب کے لیے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھاؤ کہ یہ کیسے ہوگا، تو اللہ نے دکھا دیا۔ دوسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے اتنے بڑے نبی جن کی نسل میں سے کئی ہزار انبیاء ہیں، تو انہوں نے بھی اللہ سے یہ سوال کر دیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھاؤ آپ مرنے والوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ قال اولم تؤمن، ارے ابراہیم
کیا تمہارا اس پہ ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، اے اللہ ایمان تو ہے، ایمان کیسے نہیں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اپنی قدرت کا نظارہ دکھا تاکہ میں علم الیقین سے نکل کر عین الیقین تک پہنچ جاؤں۔ علم الیقین، اس سے بڑھ کر عین الیقین تک پہنچ جاؤں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے لے لو، ان کو ذبح کر دو، ان کے جو گوشت ہے اس کو کاٹ لو، کاٹ کے چاروں کے گوشت کو ملا لو، خلط ملط کر دو، پتہ نہیں یہ کس پرندے کا ہے، یہ کس پرندے کا ہے، چاروں کو ملا لو۔ پھر ایک گوشت جو ہوگا چاروں کا، اس کو مختلف پہاڑوں کی چوٹیاں پر رکھ دو، تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں، مختلف پر۔ اور پھر فرمایا ثم ادعوہن، پھر ان کو پکارو، بلاؤ، یاتینک سعیا، تمہارے سامنے وہ چلتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے بھی نہیں، اگر تمہیں شک نہ ہو کہ تو کوئی اور پرندہ آسمان سے آ گئے۔ یاتینک سعیا، وہ تمہارے پاس چلتے ہوئے آ جائیں گے۔ بعد جگہ پر پڑھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مثلا کبوتر کا گوشت کیا، سریاں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، تو کبوتر کو بلایا اور آگے سری کر دی مثلا چڑیا کی، تو وہ کہ میرے یہ نہیں ہے، یہ سر میرا نہیں ہے۔ پھر کبوتر نے سر کیا تو آ کر ٹک ایٹومیٹک آ کے مل گیا۔ تو فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، جان لے اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ معزز سامعین، یہ جو 2 واقعے قرآن نے بیان فرمائے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا سبق رکھا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ پیغام یہ ہے بھائیو، ارے زندگی کے بعد موت نے آنا ہے، تم سب نے مرنا ہے۔ وہ آیت کریمہ جو آتی ہے نا قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ، بھائیو جس طرح اللہ نے تمہیں عدم سے پیدا فرمایا، کچھ تھا ہی نہیں، تو اب اسی طرح ہم دوبارہ تمہیں پیدا کر دیں گے۔ حالانکہ عدم سے پیدا کرنا بڑی بات ہے، کوئی چیز تھی نہیں، اس طرح اللہ نے مثال دی کما بدأنا اول خلق نعیدہ۔ مشرکین کفار، مشرکین مکہ، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما يهلكنا الا الدہر، یہ دنیا کی زندگی ہے، کھائیں گے پیئیں میں مر جائیں گے، بس ختم ہو گیا۔ بلکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح قرآن نقل کیا ہے، استہزاء کہتے تھے هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انکم لفی خلق جدید۔ ارے لوگوں آؤ بات سنو، ہم آپ کو ایک ایسے بندہ دکھاتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤ گے۔ یعنی ان کے لیے یہ بات بالکل قابل قبول ہی نہیں تھی، مذاقاً۔ ارے ایک بندہ ہم نے دیکھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد پھر زندہ ہو جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، تیرے رب کی قسم ہے، خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بارے میں، تیرے رب کی قسم ہے ہم ان کو دوبارہ زندہ کریں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ معزز سامعین، اگر ہم نے مرنا ہے، اور یقیناً مرنا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اگر ہمیں موت آنی ہے اور مرنا ہے تو کیا ہمارے پاس وہ تیاری ہے جو ہمیں احوال اور مسائل اور چیزیں دوبارہ زندہ ہونے کے بعد ہمیں وہ چیزیں جو ہمیں پیش ہوں گی، جن سے ہمارا واسطہ پڑے گا،
کیا ہماری ان کے لیے کوئی تیاری ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس طرف بڑی توجہ دلائی ہے کہ وہ تیاری کر لو، استعداد کر لو۔ موت کے بعد اٹھنا ہے، زندہ ہونا ہے، اللہ زندہ کرے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ یہ 5-6 فٹ کا انسان جو ہے نا، اسے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں مگر اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے گا۔ سیکلمہ ربہ، ہاں بھئی کیا کیا، کیا عمل کیے، کیا لے کے آئے ہو؟ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، بلکہ بندے نے خود آمنے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اور قرآن کہتا ہے اس دن بندہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اس دن کے لیے کوئی تیاری کی ہوتی، کوئی عمل پیش کیے ہوتے جو مجھے آج کام آتے۔ پھر کیا کہے گا، تمنا کرے گا کیا، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، اے کاش مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، میں اچھے عمل کروں گا۔ اے اللہ مجھے ایک موقع اور دے دے، دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں اچھے عمل کروں گا۔ لیکن ہیہات، بات ختم ہو گئی ہے۔ معزز سامعین، دنیا کی نعمتوں کی طرح دنیا کی مصیبتیں بھی وقتی ہیں۔ دنیا کی نعمتوں کی طرح دنیا کی جو مصیبتیں ہیں وہ بھی وقتی ہیں۔ بڑی سے بڑی تکلیف کو بہرحال موت ختم کر دیتی ہے، بڑی سے بڑی تکلیف کو بھی موت آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے، اور بڑی سے بڑی لمبی قید، اس سے بھی موت کا فرشتہ رہائی دلوا دیتا ہے، آدمی مر گیا، ختم ہو گیا۔ لیکن یقین جانیے وہاں پر اس کیفیت میں، اس حالت میں، اس دار میں موت بھی نہیں ہوگی جو آپ کے کام آ سکے۔ یہاں تو موت نے قصہ ختم کر دیا، تکلیف، بیماری ظاہر ختم ہو گئی، جو آدمی قید میں تھا رہا ہو گیا، کس سے؟ موت سے۔ لیکن یقین جانے وہاں تو موت بھی نہیں ہوگی، کیا کرو گے؟ اپنے اعمال کی اگر اپنی بدعمالیوں کا اگر حساب لے لیا جائے اور اللہ تبارک و تعالی حساب لے تو آدمی یہ تمنا کرے کہ میں مر جاؤں، موت نہیں ہے۔ معزز سامعین، ہم کچھ سمجھیں، کچھ سوچیں، کچھ فکر کریں، کچھ خیال کریں۔ یہ زندگی کا سٹیج ہے، اس لیے سجایا نہیں گیا کہ کمایا جائے، کھایا جائے، گایا جائے اور پھر مر جایا جائے، نہیں۔ اللہ نے زندگی اس لیے نہیں دی کہ کھائیں، پئیں، کمائیں، گائیں اور اس کے بعد پھر مر جائیں۔ انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا ہے ہماری اصلاح کریں، ہمیں دعوت حق دیں اور ہم اسے قبول کریں۔ تو زندگی کا سٹیج جو ہے وہ اس لیے نہیں سجایا گیا کہ کمایا جائے، کھایا جائے، گایا جائے اور پھر مر جایا جائے۔ یقین کریں، کیا سورج اپنی روشنی اس لیے بھیجتا ہے؟ کیا چاند اپنی کرنیں اس لیے بکھیرتا ہے؟ کیا دن اس لیے اجالا کرتا ہے؟
کیا رات اس لیے اپنے سیاہ بال پھیلاتی ہے؟ کیا ہوائیں اس لیے چلتی ہیں؟ کیا پھول اس لیے مہکتے ہیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور کوئی عقل سلیم یہ ماننے کے بھی تیار نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا خیال ہے تمہیں ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم لوٹ کے ہمارے پاس نہیں آؤ گے۔ اور فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ مرنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہم نے اس لمبے سفر کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنوں کی جماعت توبہ کرو اللہ کی طرف تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے کلکم خطاء وخیر الخطائین التوابون، فرمایا تم سب غلطیاں کرنے والے ہو، گناہ کرنے والے ہو، کوئی شک نہیں ہے، لیکن گناہ کرنے والوں میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، یعنی گناہ گاروں میں بھی بہترین ہے، گناہ گاروں میں سب سے بہترین وہ ہے جو اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، گناہ کرنے کے بعد کفارہ کر دے تاکہ اس کا جو گناہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ یقین جانیے اگر ایک بندے کے اتنے گناہ ہو جائیں کہ اسلام آباد پورا بھر جائے، اسلام آباد چھوٹا ہے پورا پاکستان بھر جائے، پاکستان بھی چھوٹا ہے پوری روئے زمین بھر جائے، یہ بھی چھوٹی ہے، اس کے گناہ آسمانوں تک چلے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک، اے میرے بندے اگر تو اتنا گناہ کرے کہ تیرے گناہ آسمان کی چھت کو چھونے لگے اور پھر تو صدق دل کے ساتھ توبہ کر لے تو میں سارے ہی معاف کر دوں گا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قارون نے تہمت لگائی، آپ نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، روئے، اس نے مجھ پہ تہمت لگا دی ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ میں نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا ہے، جو کہو گے وہ کرے گی۔ تو موسیٰ نے کہا زمین سے پکڑو اس کو، قارون کو، زمین پھٹ گئی، اس میں دھنسنے لگا تھوڑا تھوڑا، موسیٰ مجھے معاف کر دے، موسیٰ مجھے معاف کر دے، اور پکڑو اور پکڑو۔ وہ معافی چاہتا، یہ نبی ہیں اور جلالی ہیں، اور پکڑو اور پکڑو، یہاں تک کہ وہ پورے کا پورا زمین میں دھنس گیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ارے تیرا کتنا پکا دل ہے، تم سے بار بار معافی مانگتا رہا، تو نے معاف نہیں کیا، مجھے اپنی عزت کی قسم ہے اگر مجھ سے ایک بار معافی مانگتا میں چھوڑ دیتا، معاف کر دیتا، اگر مجھ سے ایک بار معافی مانگتا تو میں چھوڑ دیتا، معاف کر دیتا۔ اتنا کریم ہے ہمارا رب، ایک بار سر کے دل سے معافی مانگو وہ معاف کر دے گا۔ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ارے دیکھو فلاں بوڑھا جب آدمی جو ہے زندگی پوری گناہ کرتے رہا ہے، اور اب دیکھو اب مسجد جا رہا ہے، دیکھو جی مذاق کرتے ہیں، زندگی پوری حرام کھاتا رہا ہے، سود کھاتا رہا ہے، یہ اب جب بوڑھا ہو گیا تو اس کو مسجد یاد آ گئی ہے، تو کہاں جائے؟ کوئی اور ٹھکانہ ہے اس کے سوا؟ کیا کنجر خانے میں جائے؟ کوئی اور جگہ ہی نہیں ہے، یہ ایک ٹھکانہ ہے، اس کے سوا تو کوئی ہمارے لیے ملجا مأویٰ ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا خوب علامہ اقبال نے کہا ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو
تیرے عفو بندہ نواز میں۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو میرے بھائیوں پھر آئیں، تیاری کریں، توبہ کریں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ ہے جو اپنی تیاری کرے، جو مسائل موت کے بعد پیش آنے والے ہیں ان کے لیے تیاری کرے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات پوری کرتا رہے اور تمنا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر دے، اللہ تعالیٰ یہ کر دے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ معزز سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطرناک حالت سے، اس خطرناک انجام سے بچانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں، ڈراتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، میرے پیچھے آ جاؤ۔ وہ آپ نے فرمایا تھا نا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ابو سفیان کا نام تو علامتی ہے، مراد میں اور آپ ہیں۔ ابو سفیان کا نام تو علامتی ہے، مراد یہ امت ہے، مراد میں اور آپ ہیں۔ جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، میرے پیچھے آ جاؤ، دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ معزز سامعین، جس زندگی کو موت کھا جائے، جس جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہو، جس خوشی کے پیچھے غم ہو، جس غنا کے پیچھے فقر ہو، جس ملک کے پیچھے زوال ہو، جس صحت کے پیچھے بیماری ہو، کیا وہ بھی دل لگانے کی جگہ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی دل لگانے کا مقام ہے جو یہ کیفیت ہو؟ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی عاقبت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ احمدہ سبحانہ واشکرہ علی آلائہ ونعمائہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ الاولین والآخرین، واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ سید الاولین والآخرین، صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن اتبع ہداہ الى یوم الدین۔ اما بعد، عباد اللہ اتقوا ربکم واطیعوہ واخلصوا له العبادة ووحدوه۔ ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، إلى آخر ما جاء في هذا السياق المبارك الكريم۔ إخوة الإيمان، الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآيات، ذكر كمال قدرته سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ذكر قصتين في إثبات الحشر والبعث بعد الموت، فقال سبحانه وتعالى: أو كالذي مر على قرية، مر عبد صالح على مدينة أو على بلد وقد سقطت جدرانها على عروشها وتحتمت على قواعدها، فوقف حائرا كيف يحيي الله هذه بعد موتها، ليس استعظاما
وإنما يعني دخل في قلبه هذا السؤال وهو يؤمن بذلك وإيمانه على هذا ويقينه قوي، ولكنه يريد أن يري الله ذلك. الله تبارك وتعالى سلط عليه النوم 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: يوما أو بعد يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك. طعامه وشرابه سليم كما كان. ثم قال: وانظر إلى حمارك. الآن انظر إلى حمارك فإذا هي عظام نخرة متفرقة. فالله تبارك وتعالى بقدرته جعل العظام تقترب وتتركب بعضها على بعض، ثم يأتي عليه اللحم فإذا بالحمار يقوم قائما. سبحان الله. قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. هذه قضية أولى أو قصة أولى. الثانية لنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ قال إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى. يا الله أريد أن أرى. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد أن ينظر بالعين ما كان يؤمن به بالوجدان، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. أمره تعالى أن يأخذ 4 طيور ثم يذبحهن ثم يخلط لحمها بعضها مع بعض ثم يجعل على كل جبل جزء منها، قليلا هنا وقليلا هنا على جبال، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إخوة الإيمان، في هذه القصص عبرة ودرس لنا، وهو أن الله تبارك وتعالى يحيينا بعد موتنا. كان الكفار يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون والعياذ بالله: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. قال تعالى: فوربك لنحشرنهم. أقسم سبحانه وتعالى بذات العلية وقال: فوربك لنحشرنهم، يعني يوم القيامة. عباد الله، إذا كنا نموت ولا بد أن نموت، ولنعلم أن هناك القبر وشدته، والصراط ودقته، والحساب وشدته، وأهوالا وأحوال لا ندري كيف تكون، أحوال عظام يشيب منها البلدان. ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. إخوة الإيمان، لما نزل الموت بأحد السلف واسمه سليمان التيمي رحمه الله تعالى، قيل له: يا سليمان أبشر، فقد كنت في طاعة الله تبارك وتعالى. فماذا قال؟ قال: لا تقولوا هذا فإني لا أدري ما يبدو
عند الله تبارك وتعالى. ألم تسمعوا قوله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت: كيف أصبحت يا إمام؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، ولإخواني مفارقا، ولكأس المنية شاربا، ولسوء عملي ملاقيا، وعلى الله واردا، فلا أدري هل روحي تصير إلى الجنة فأهنئها أم تسير إلى النار فأعزيها. ثم بكى رحمه الله تعالى. معاشر المؤمنين، إن التوبة واجبة على الدوام، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير ولا يسلم من المعصية، وقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. إخوة الإيمان، القلب يمرض كما يمرض الجسم، وشفاه في التوبة، ويصدأ وجلاءه بالذكر، ويعرى ولباسه وزينته بذكر الله تبارك وتعالى. قال بعض السلف: اطلب قلبك في 3 مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجده في هذه 3 أمكنة فاسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بالقلب، فإنه لا قلب لك. فاسأل الله تعالى أن يمن عليك بالقلب، فإنه لا قلب لك. إخوة الإيمان، إن من أعظم الاغترار التمادي في الذنوب مع رجاء المغفرة، مع عدم التوبة والندامة على ذلك. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن قوما ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة. يقول أحدهم: إني أحسن الظن بالله. كذب، لو أحسن الظن بالله لأحسن العمل. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، أحمده كما أمر، وأشكره على آلائه ونعمائه، وقد وعد بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، إن العمل الصالح بعد توفيق الله تبارك وتعالى هو المخلص من هذا المصير المؤلم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. فينبغي للمسلم يا عباد الله أن يأخذ من نفسه لنفسه، ومن صحته لمرضه، ومن شبابه لهرمه، ومن غناه لفقره، ومن دنياه لآخرته. فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب، وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فليفكر المسلم في أمره، وليعلم أنه لم يخلق لهوى، وإنما خلق لأمر عظيم هو معصية الهوى. قد رشحوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمر الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأظهر، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.